رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رفیع الدرجات اس لفظ کے دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے، دوسرا احتمال اس کا یہ ہے وہ خود بلند شان والا ہے۔ رفیع الدرجات یا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے۔ اگر وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو درجات عطا فرماتا ہے، اولیاء کرام کو درجات عطا فرماتا ہے، علماء اعظام کو درجات عطا فرماتا ہے، عام لوگوں کو درجات عطا فرماتا ہے، خصوصاً نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کا معنی ہو کہ وہ خود بلند شان والا ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں ہے، وہ تو بلند والا ہے، وہ تو اکبر ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ درجات بلند فرمانے والا ہے تو پھر قرآن مجید میں اس نے اعلان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ انبیاء کے متعلق فرمایا کہ ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، بعض تو وہ ہے کہ ہم سے کلام کرتے ہیں، بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت میں انبیاء کے درجات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ علماء کے درجات جو وہ درجات بلند فرمانے والا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کے اور علماء کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری جلال ذات سے محبت کرتے ہیں، میری ذات جلال ہے، جل جلالہ و عظمتہ، صفت جبار کا مالک وہی ہے، صفت قہار کا مالک بھی وہی ہے، وہی فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی جلال ذات سے محبت کرتے ہیں اللہ کریم ان کے لیے نور کے ممبر لگا دے گا، قیامت کے دن نور کے ممبر لگ جائے گا۔ فرمایا ان نور کے ممبروں پر پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں انبیاء بھی جلوہ گر ہوں گے، شہداء بھی جلوہ گر ہوں۔ جب نور کے ممبر لگ جائیں گے ان میں اللہ کے ولی بھی ان کے نور کے ممبر پر ان کو جلوہ گر کر دیا جائے گا۔ اولیاء اللہ کو درجات عطا فرماتا ہے جو اس کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ خصوصاً میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا جائے تو وہ مالک کریم فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی بعد والی گھڑی ضرور پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ سرکار کی درجات کا عالم دیکھیں، ایک گھڑی جو گزر گئی ہے دوسری گھڑی کا درجہ سرکار کو اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی ہم درجات بلند فرمانے والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے متعلق ہے، فرمایا ہم آپ کے ذکر کو بلند فرما دیں گے۔ جب یہ اوپر اعلان ہو چکا ہے کہ ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے تو پھر دیکھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر جو ہو چکا جو آنے والا ذکر ہوگا اس سے بھی اعلیٰ و افضل ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو کائنات کو ذکر مصطفیٰ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، گھٹتا نہیں۔ جتنے گھٹانے والے آ جائے وہ خود گھٹ جائیں گے، ذکر مصطفیٰ بڑھ جائے گا۔ اگر یہ مانا لیا جائے کہ وہ خود بڑی شان والا ہے تو اس میں شک نہیں ہے۔ یقیناً وہ اپنے صفات، اپنے جمال، اپنے جلال کے اعتبار سے
تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ وہ اپنے واجب الوجود میں قدیم ہے، ہر چیز سے غنی ہے، ما سوائے اس ذات کی ہر ممکن ہر حادث ہے، ہر ممکن چیز ہے یہاں لیکن وہ حادث ہے، اس کی ذات حادث نہیں ہے، وہ بلند شان والا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب فانی ہیں، وہ باقی ہے، وہ ازلی ابدی سرمدی ذات ہے، سب محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے، انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم ذاتی ہے، باقی سب کا علم عطائی ہے، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کا علم بھی عطائی ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ عالم العلم غیب ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ عالم الغیب صرف فقط اللہ کی ذات ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، باقی سب کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ وہ زیادہ قادر ہے، قدیر ہے، باقی سب اس کی قدرت کی عطا کرتا ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی جواب، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک، اس کو کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی جواب، کوئی ہم پلہ اس کا نہیں ہے۔ وہ حی قیوم ذات، اس کو نیند تک بھی نہیں آتی، اونگ تک بھی نہیں آتی، اور انہیں ہر صفت میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، ہر صفت میں بے مثل بے مثال ہے۔ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی واحد ہے، حاجت روا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر وہی اسی نے فرمایا میں عرش کا مالک ہوں، میں کیا ہوں؟ عرش کا مالک، وہ عرش کا مالک بھی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے۔ اس الفاظ کے دو احتمال تھے، یا وہ بلند درجات عطا فرمانے والا ہے، یا وہ خود بلند شان والا ہے۔ خود بلند شان والا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر دوسروں کے درجات مند فرماتا ہے تو اس سے مراد انبیاء ہیں، اس سے مراد شہداء ہیں، اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اس سے مراد علماء ہیں، اس سے مراد عام لوگ ہیں، اور خصوصاً بالمصطفیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے۔